جی ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اب سیاست سے بات نہیں کر رہے، وہ تو ملک میں ہوتی رہتی ہیں، بلکہ ہم وہ ادارے جو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں آج، اور اس کے حوالے سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں۔ اس کے ملک میں اگر یہ باقی ہے تو اس لیے ہے کہ لوگ خدمت خلق کا بہت کام کر رہے ہیں۔ کچھ کی تعارف ہم نے آپ کو کل کرایا تھا، آج باقی کچھ اداروں کا تعارف کرانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ادارے اتنے ہیں اور جہتیں اتنی ہیں کام کی کہ بہت سے کام ہیں جو اس ملک میں لوگ کر رہے ہیں۔ ہم سب کا تعارف تھوڑی کرا سکیں گے، آج 3 اداروں کا تعارف ہم آپ سے کرانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کرنل اسد صاحب، ایڈمن مینیجر ہیں ہمارے مغل آئی ہاسپٹل کے۔ یہ مغل آئی ہاسپٹل ہمارا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے جو آنکھوں کے آپریشن فری کرتا ہے، اور بہت مقبول ادارہ بھی ہے، اور لوگ پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان اداروں کو جائیں جو پیمنٹ لے کے آپریشن کرتے ہیں۔ یہ فری ادارے جو آپریشن کرتے ہیں ان کے پاس جائیں۔ شہزاد اکرم صاحب ہیں ہمارے پاس، یہ اخوت کو آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر ثاقب امجد صاحب کا ادارہ ہے، اس کے یہ چیف کریڈٹ آفیسر ہیں۔ یہ گویا اخوت کے بہا پر ہمیں بریف کریں گے کہ یہ ادارہ کیا کام کرتا ہے۔ ڈاکٹر تسمان ابن رسا صاحب ہیں، سی او اے ہیں انڈس ہاسپٹل ہیلتھ کیئر کے۔ یہ اس ملک میں بہت ایک بالکل اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہے کہ آپ جائیں، فری علاج ہوگا آپ کا۔ سی آئی یو ٹی کی طرح کہ یہ ایک ایسا ادارہ جو پوچھتے ہیں کہ افورڈیبل نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں طے کرنے والے کہ افورڈیبل نہیں ہے؟ آپ جائیں، فری علاج ہوگا۔ آپ کچھ مدد کرنا چاہتے تو آپ کرائیں، لیکن وہ یہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم فارم فل کریں جی، آپ کو ہم فری کریں کہ آپ کو پیسے لیں، آپ کو یہ کانسیپٹ ان کے ہاں نہیں ہے جی۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک مختلف طرح کے ادارے ہیں، ان کو ہم تعارف کرانے کے لیے آپ کے خدمت پہ حاضر ہوئے ہیں، تاکہ اس رمضان کے مہینے میں جو خدمت ہم کر سکتے ہیں وہ کم از کم ہم کر دیں جی۔ السلام علیکم جناب۔ کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں جی، یہ مغل آئی ہاسپٹل آپ نے جو آپ تو سنا لیب بھی قائم کر دی ہے آپ نے جی؟ سر ہمارے دو میجر ادارے ہیں، اور ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرس ہیں، 3 بھائی ہیں جو کہ مغل اسٹیل کے اونر بھی ہیں۔ جی انہوں نے وہی اس کو چلا رہے ہیں، اس جی کا سارا ایکسپینڈیچر وہی برداشت کرتے ہیں، جی جی تو ادروائز یہ فری آف کاسٹ ہے۔ جی جی اور یہ میں نے جو ہے اس کو جوائن کیا تھا جب یہ گرے اسٹرکچر تھا، جی جی مجھے اراؤنڈ اباؤٹ 21 سال ہو گئے ہیں اس ہاسپٹل کو ٹھیک ہے چلاتے ہیں۔ کسی ساری ایس او پی، اس کی ساری جی جی جو سسٹم ہے، ہاں جو آپریشن ہے، وہ سارا کنڈکٹ کیا۔ اس کے بعد اس وقت ہمارے پاس 33 ڈاکٹرز ہیں۔ اچھا ہاں، اس میں سے اور پریشان ہوں گے کہ پہلے جب میں نے جوائن کیا تھا مطلب ہمارے پاس صرف 3 ایف سی پی ایس تھے اچھا اور باقی نان ایف سی پی ایس تھے۔ اب ہمارے پاس 33 میں سے 23 ایف سی پی ایس ہیں، اچھا اچھا 2 ایف آر سی ایس ہیں، اچھا اور راؤنڈ اباؤٹ کوئی 8 نان ایف سی پی ایس رہ گئے ہیں۔ وہ اچھا بھی اس لیے کہ ہم 3 برانچیں چلا رہے ہیں، اچھا گرین ٹاؤن میں، مناما میں، اور یہ مغل پورہ میں، تو وہاں پہ 2 ڈاکٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ ابھی ہم نے کیونکہ اس میں ہے کہ ہم نے ابھی گورنمنٹ آف پنجاب سے سی پی ایس پی سے اجازت لی ہے ایف سی پی ایس پارٹ 2 کی ہاؤس جاب ٹریننگ کرنے کی۔ اچھا ایف سی پی ایس پارٹ 1 تو سارا ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ کو کہ وہ سارا ریٹن ہوتا ہے، لیکن آن جاب ٹریننگ جو ہے وہ ایف سی پی ایس پارٹ 2 کی ہمیں پرمیشن ملی ہے۔ اس کے لحاظ سے ہم ان کو پی جی آر کہتے ہیں، پوسٹ گریجویشن، تو وہ 9 ہمارے پاس اس وقت انڈر ٹریننگ ہے۔ اچھا اور اس میں ہے کہ اس میں 2-3 تو پروفیسرس کے بیٹے یا بیٹی۔ آپریشن کتنے کرتے ہیں روز کے کوئی؟ روز کے سر ہمارے کو تقریباً 80 ڈیلی ہو رہے ہیں، اب رمضان میں تھوڑے کم ہوئے ہیں، اچھا ادروائز ڈیلی 80 ہیں، اور ٹرن اوور ہمارا تقریباً 1200 کے اوپر پیشنٹ ٹرن اوور پر ڈے ہے۔ اچھا اچھا اور اس میں یہ کہ جو میں نے ابھی ٹریننگ کا بتا رہا تھا، اس میں ہمارے ساتھ 4 سپروائزر ہمارے پاس، اچھا ان میں سے جو ہیں ڈاکٹر سہیل ہیں، ڈاکٹر خالد صاحب ہیں، ڈاکٹر ریحان صاحب ہیں، اور ایک ڈاکٹر ہمارے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں نعمان صاحب ہیں۔ یہ 4 ڈاکٹرز ہیں، اور ساتھ ہمیں ایک ڈاکٹر نے جوائن کیا جو کہ پیڈیاٹک کی مطلب آپتھمالوجی کی تو ہے ہی ہے، وہ پیڈیاٹک کے پہ بھی ایف سی پی ایس کر کے آئی ہوئی ہے، اچھا ڈاکٹر فضا ان کا نام ہے۔ اچھا تو وہ اچھا بچوں کے ہم نے اس طرح سے کوئی 3-4 ڈپارٹمنٹ علیحدہ بنے، مطلب 7 ڈپارٹمنٹ ہمارے اس وقت وہ اس میں مغلائی میں چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیٹرک کا جو موتی کا آپریشن کر رہے ہیں، دوسرا ہم کالے موتی کا کر رہے ہیں، اچھا تیسرا ہم بچوں کا جو ہے نا سرجری علیحدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آکو پلاسٹک ہے، جیسا یہ بھینگا پن ہے یا یہ ڈکٹ بند ہو جاتی ہے، گچ آتی ہے یا پلکیں گر جاتی ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ جو ہے کالے موتی کا کر رہے ہیں، یہ آپریشن ہے۔
اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب سے، جس میں کمشنر صاحب از دی ہیڈ آف یا پریزیڈنٹ ہے، آپ سسٹم کیا ہے کہ آپ یعنی چارجز وغیرہ کا کیا ہے؟ ہمارے کوئی چارجز نہیں ہے سر. ایون کارنیا بھی ہم جو ہے نا، حالانکہ مارکیٹ میں 4 لاکھ پر آئی لے رہے ہیں، ہم وہ بھی فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. اچھا اچھا. تو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ آپ سنا آپ نے کوئی ڈائگنوسٹک لیب بھی شروع کر دی؟ ہاں جی، لیب ہم لیبارٹری. اس کے بعد ہم نے آغا خان اور شوکت خان ہم سے کمپیٹ کر رہے ہیں. اچھا جو ٹیسٹ یا جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اچھا. اور ریسنٹلی ہم نے جو آپ کو کارنیا کا بتایا تھا، بوٹا سے ہم نے پرمیشن لی ہے، اور ہم نے 40 پیشنٹ میں سے 20 سلیکٹ کر کے 20 کی کارنیا امپورٹ کر کے سری لنکا اور امریکہ سے مل کے وہ کرائے ہیں. اچھا جی کارنیا کا. اور اس میں ایک ایسی آپ کو جسٹ انسیڈنٹ چھوٹا یاد آ گیا. ایک سعودیہ سے لیڈی آئی ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ سے لڑتی رہی کہ میں نے پاکستان نہیں جانا، وہاں پہ کوئی ادارے اس کام کے نہیں جو میرا کارنیا کا سرجری کر سکے. تو ہسبینڈ اس کے لے کے زبردستی آ گیا. اب وہ ہسبینڈ بتا رہا تھا کہ اس کو میں جب آپ نے جو دوائی بتائی ہے وہ جب ڈالتا ہوں تو پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان کا نعرہ لگاؤ، پھر میں ڈراپ ڈالوں گا. اچھا اچھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بڑا نام بن گیا اب تو جی مغلائی کا. تو اور اس میں ایک اور تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا، بلوچستان سے جو سری لنکن کے ہمیں کونسلیٹ ہے وہ دیتے ہیں کارنیا. وہ کہیں بلوچستان میں گئے تو وہاں پہ کور کمانڈر میں اور چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ ہمارے آپ یہاں پہ کچھ نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا جی پھر آپ ایک شرط میری پوری کر دیں، میں آپ کے کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا وہ شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کارنیا میں ارینج کروں گا، آپریشن مغلائی میں ہوگا. اچھا اچھا اچھا. تو آپ اس کو پیشنٹ کو بھیجیں C130 پہ بھیجیں. کس طرح ان کے بھی 5 پیشنٹ ابھی ہمارے پاس ریسنٹلی یہ پچھلے مہینے ہم سے کرا کے گئے ہیں. اور وہ ابھی ڈاکٹر صاحب جو ان کے ساتھ آئی تھی. بجٹ کتنا ہوگا اس کا؟ جی سر، بجٹ کتنا ہوتا ہوگا سال؟ بجٹ تو بتائیں نا، مارکیٹ میں 4 لاکھ لے رہے ہیں، ہم تو سارا فری لے رہے ہیں. ہمیں سری لنکا نہیں تو آپ جو خرچ ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ سر بورڈ آف ڈائریکٹر آپ کو بتایا، مغل اسٹیل ہمیں اسپانسر کرتی ہے. تو یعنی وہ سارا خرچہ وہی برداشت کرتا سارا خرچہ برداشت کرتے ہیں. ہے. تقریباً 1 کروڑ روپیہ مہینہ ہے. اخوت کا کام بہت ہے جی. مائکرو فائنانس کا انٹرسٹ فری کانسیپٹ جو ہے یہ اسی ادارے نے پیش کیا ہے. کیا آپ یعنی کہ 0% یعنی کہ 99.9% لوگ واپس کرتے ہیں قرضہ اور انٹرسٹ فری پہ؟ کیا کانسیپٹ، کیسے بیٹھ کے مسجدوں میں بیٹھ کے آپ کرتے کیسے؟ سر پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ہمیں مدعو کرنے کا. دوسرا یہ کہ اخوت جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سر کہ 2001 میں ڈاکٹر محمد احمد ثاقب صاحب جو اس کے بانی ہیں، روئے رواں ہیں، انہوں نے سر یہ بنائی تھی. اور اس وقت کانسیپٹ یہی تھا کہ ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہر انسان کو آگے بڑھنے کا، ہاں جی، جس میں ہر انسان کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارا بنیادی فلسفہ ہے سر وہ مواخات مدینہ ہے، جس کے روح سے مطابق ہم لوگ کام کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا ہاتھ پکڑ لے تو شاید یہ معاشرہ فلاح کی طرف بڑھ سکتا ہے. ایک گھر کا ہاتھ پکڑ لے. اسی طرح معاشرے میں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں وہ ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اسی تنازل میں اسی فلسفے کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے سر ہمیں دیا اور وہ کتابوں میں لکھ کے بند کر دیا گیا، اخوت نے اس کی ایک پریکٹیکل امپلیکیشن جو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں. اور آغاز ہمارا جو ہے وہ قرض حسن سے سر ہوتا ہے. 2001 میں ہم لوگوں کو بلا سود قرضے دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ 50,000 تک کی میکسیمم لمٹ ہوتی ہے، جس کے اندر وہ ہم سے یہ قرض لیتے ہیں. یہ بلا سود قرض ہوتا ہے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی کام کر سکے. کوئی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی سائیکل کو پنکچر لگاتا ہے. بلا سود قرض کا کانسیپٹ صرف پاکستان میں سر یہ یہیں سے شروع ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا قرض حسن کا نظام ہے سر. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ سر اسی مہینے کے آغاز میں ہمیں آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC نے سر مدعو کیا اخوت کو، اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اسلامک ممبر اسٹیٹس ہیں ان کو آگے یہ ماڈل سکھائیں، ان کو یہ بتائیں تاکہ وہ اس ماڈل کو اپنے ملکوں کے اندر ریپلیکیٹ کر سکیں. تو سر وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اخوت کو بھی اعزاز دیا، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا اعزاز ہے کہ OIC جیسے بڑے فورم کے اوپر اخوت کو بلایا جا رہا ہے تاکہ دوسرے اسلامی ممالک اس کو اڈاپٹ کریں، اس کو ریپلیکیٹ کریں. تو سر یہ نظام چلتا رہا الحمدللہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پروگرام بھی ہم نے سر انیشیٹ کرنا شروع کر دے. لیکن ابھی تک جو مائکرو فائنانسنگ کے اندر ہے سر وہ قرض حسن کے اندر اخوت الحمدللہ پائنیئر ہے. دنیا میں سب سے بڑا قرض حسن کا نظام ہے. اور ابھی تک سر ہم تقریباً کوئی 5.7 ملین 57 لاکھ قرضے سر ہم لوگ دے چکے ہیں، جن کی جو مالیت ہے سر وہ 193 ارب روپے سے زیادہ کی بنتی ہے سر. اچھا اچھا. اور اس کی جو ریکوری پرسنٹیج ہے جیسے آپ نے فرمایا وہ 99.9% سر الحمدللہ. اچھا اچھا. پورے پاکستان میں ہمارے 800 سے زیادہ دفاتر ہیں، 400-450 شہروں قصبوں کے اندر ہم لوگ کام کرتے ہیں. ہم 3 طرح کے بنیادی سر قرضہ جات دیتے ہیں. ایک سر ہم دیتے ہیں جو کام کرنے کے لیے،
تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ مچھلی نہ دیں، ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں، اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں، بیکاری نہ بنے، چوری نہ کریں. چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، کئی طرح کے کاروبار ہیں جس میں لوگ ہم سے پیسے لیتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں. دوسرے پیمانے پہ سر ہم چھوٹے جو کسان ہیں سر ان کو بھی قرض دیتے ہیں. جو 5 ایکڑ تک کا کاشتکار ہے، خواہ اس کے پاس اپنی زمین ہے یا وہ مزارع ہے یا وہ ٹیننٹ ہے، ہم اس کی بھی مدد کرتے ہیں سر. ہم اس کو بھی قرض دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی ایگریکلچر انپٹس کے لیے، اپنے ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آڑتیوں کے چنگلوں میں نہ پھنس جائے. وہ ہم سے پیسے لے، بلا سود پیسے لے، اور جب اسے فصل آ جائے وہ پیسے ہمیں عزت کے ساتھ واپس کر دیتے ہیں. تیسرے مرحلے میں سر اب ہم نے تقریباً کوئی 5-6 سال پہلے نیا کام شروع کیا جہاں پہ ہم لوگوں کو گھر بنانے کے لیے جو ہے وہ فائنانسنگ کرتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ 3 طرح کے سر بنیادی کام ہیں جو قرض حسن کے ایمبٹ کے اندر ہم کر رہے ہیں. قرض حسن پہ دیتے ہیں، یعنی کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں؟ جی سر ایسے ہی، اسی پہ بیس پہ جی بالکل ایسے ہی. بہت بڑا کام ہے جی، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اچھا، آپ کا کانسیپٹ تو بس دنیا میں ایک ہی ہے، ایک تو ایسا یو ٹی کا ہے، ایک آپ کا کانسیپٹ ہے، وہ تو اسپیشلائزڈ ہے. آپ نے جنرل ہیلتھ کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے، اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں کراچی سے آ رہا تھا آپ آغاز کر رہے تھے 2007 میں. جی 2007 میں. اور کراچی میں بہت بڑا پروجیکٹ بن گیا. اب سنا لاہور میں آپ نے بہت بڑا پروجیکٹ بنا. جی بالکل ایسے ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس ہیئر. یہ 2007 میں 150 بیڈ سے کراچی میں، جیسے آپ نے کہا، یہ شروع ہوا تھا. لیکن اب الحمدللہ ان دس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک اس وقت پاکستان کا سب سے لارجسٹ ہیلتھ کیئر پرووائڈر ان پاکستان آفٹر دا گورنمنٹ آف پاکستان. یہ اس وقت ہماری پریزنس آل 4 پروونسز میں ہے، اور وہ پرائمری لیول سے لے کے ٹرشری لیول تک ہماری پریزنس ہے. جو ہمارے آپ نے ابھی لاہور کا ذکر کیا، لاہور میں ہمارا ایک ابھی فلیگ شپ ہاسپٹل بن رہا ہے 600 بیڈ کا، جس کا پہلا فیز ہم نے الحمدللہ شروع کر دیا 100 بیڈز کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک تقریباً 450 بیڈ پر چلا جائے گا. اینڈ بائی 2026 فل اس کی کمپلیمنٹ 600 بیڈس کی شروع ہو جائے گی. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جنرل ہاسپٹل ہے، اور سارے ہمارے ہاسپٹل جو ہیں ہم جنرل ہاسپٹل کے طور پر ہی چلاتے ہیں. وی ٹرائی ٹو ہیو آل اسپیشلٹیز، اور اس میں خاص طور پر ہماری ہوں گی کوشش کہ جتنی بھی میجر اسپیشلٹیز ہیں وہ ساری اس میں، میڈیسن کی، سرجری کی، ساری اور اچھی جو لیول کی اسپیشلٹیز ہیں، اور انٹرنیشنل لیول کی ہم کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہمارا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم کوالٹی ہیلتھ کیئر فری آف کاسٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیٹس دا بیسک کانسیپٹ اینڈ ویژن آف انڈس. کوئی چارج نہیں ہے، ٹوٹلی کیش لیس ہے. آپ آئیں، اپنا علاج کرائیں اور چلے جائیں. ہاں اگر آپ کچھ ڈونیشن دینا چاہیں، کوئی اپنی ویسے اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہیں، دیٹس ڈفرینٹ، لیکن دیر از نو چارج. اٹس آل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے حساب سے ادھر چیزیں ہوتی ہیں. It's totally paperless. It was in fact the first health institution in Pakistan to go totally paperless, totally digital. اور جو مرضی آ جائے، آپ آ جائیں، آپ کا ملازم آ جائے، کوئی سڑک سے اٹھ کے آ جائے، اس کا علاج کیا جائے گا، پرووائڈیڈ کہ ہمارے پاس اس کے لیے جگہ اس وقت ہو، اینڈ اس چیز کا علاج ہمارے پاس ہو رہا ہو. سو یہ بیسک ہے. اور 15 سالوں میں اللہ کی مدد سے اور آپ لوگوں کے، آپ جیسے لوگوں کی مدد سے، we have gone from 150 bed hospital to 15 hospitals to 4 rehabilitation centers, 4 regional blood centers, اور متعدد ہمارے پرائمری اینڈ سیکنڈری لیول کے کلینکس اور سیٹ اپس ہیں. بلکہ انفیکٹ ہمارا ایک بوٹ کلینک بھی چلتا ہے انڈس ریور پر، جہاں سڑکیں نہیں جاتی، وہاں ہماری کشتی جا کے لوگوں کا علاج کرتی ہے. جی اچھا، یہاں بھی یہاں سینٹر کتنے ہیں آپ کے؟ یہاں لاہور میں جی 6 ہیں ہمارے، جو لیکن جو ہمارا فلیگ شپ ہے وہ جوبلی ٹاؤن میں ہے، جو کہ جیسے کہ میں نے کہا وہ 600 بیڈس کا بن رہا ہے. باقی ہمارے 100 بیڈس کے یہ بیدیاں، مناوا، سبزہ زار، کانا ناؤ، فیروز پور روڈ، رائے ونڈ، یہ ہمارے اور جو ہیں یہ ہمارے ان کولیبریشن ود دا گورنمنٹ کے ساتھ ہم کولیبریٹ کرتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ مظفر گڑھ میں، ملتان میں، میاں والی میں بھی ہمارے اس وقت چل رہے ہیں. جی چل رہے ہیں جی. تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ لوگوں کو ڈونیشن پہ چلتا ہے؟ جی، ڈونیشن، زکوٰۃ، صدقات. کتنا بجٹ ہوتا ہے؟ یہ اٹ گوز انٹو بلینز. اٹ از اگر لوگ دیتے ہیں؟ جی لوگ دیتے ہیں. جی یہ لوگ، آپ کا تو ایک خاندان چلاتا ہے،
یہ لوگ آتے رہتے ہیں, دیتے رہتے ہیں, آپ کو بھی لوگ دیتے ہیں ہمارے یہاں؟ سر لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں کوئی 8-10 سال سے. مطلب اس میں ایون یہ سری لنکن جو ہے نا کونسلیٹ جو ہمیں جو کالونیاں دے رہا ہے, یہ مجھ سے جب میں ان سے کہا یہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, پھر بورڈ آف ڈائریکٹرس کی ہم نے میٹنگ کی تو اس کو میں نے کہا میں آپ کو پہلے اسٹار کا راؤنڈ کرا لوں پھر آپ بورڈ. انہوں نے کہا جی میں یہاں پہ ایک پیشنٹ لا کے کامن مین بن کے بیٹھ کے آپ کا سسٹم دیکھ کے میں یہاں سے گیا ہوں, اپنا پیشنٹ چیک کرایا, تو آپ تو کوئی فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال اس پہ اب یہ ہے کہ اپنے شوکت خانم پہ نا لوگ جو مجھے آگے بتاتے ہیں کہ جی ہم پہلے شوکت خانم کو دیتے تھے, اب ہم نے آپ کا سسٹم دے کے ہم آپ کو دے رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ کوئی ڈویژن ہے پیڈ اور ان پیڈ کی. ہمارے پر لاکھ پتی ہے یا کاک پتی سب کے ساتھ سلوک برابر یہ ان کا بھی سسٹم یہی ہے, لکھ پتی اور کاک پتی کا. تو ادھر وہ میرے ڈائریکٹر فرانس بھی بلکہ ہم سے چیک کرانے آیا, شوکت خانم تھا, انہوں نے کہا جی آپ زیادہ کریں. تو میں نے کہا جی نہیں ہم کس کی انا کو کیوں کریں. میں نے کہا میں نے کپڑے پہنے تو میری جیب میں ہو سکتا 10 روپے بھی نہ ہو, یا میں کار پہ یا کسی بھی جا رہا ہوں آنکھ میں کوئی چیز لگ گئی ہے تو آئی چیک ان اور اپنے آپ چیک کرائیں چلے جائیں. تو پرمنٹ ڈونر بنے بجائے ون ٹائم ہم کو ان سے پیسے لیں. ٹھیک بات. اس لحاظ سے بھی ہمارا رمضان کے مہینے میں تو لائن لگی ہوتی ہے. ابھی میں ڈونیشن زکوٰۃ اور خیراتی کاٹے پالیسی دے رہا تھا, آن لائن بھی ہے اور فزیکلی بھی لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد میں قوت کے بارے میں خاص طور پر آپ سے پوچھتا ہوں. ایک وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے مختلف تنظیمیں کس طرح کام کرتی ہیں, فری خدمت کر رہی ہیں, اور لوگ جو ہیں فنڈ بھی دیتے ہیں, اور مخیر حضرات جو ہیں وہ اپنے وسائل سے ان اداروں کو چلاتے ہیں. کیسے چلاتے ہیں, آپ آگے آئیے. اس قوم کو بہت ضرورت ہے, ان چیزوں کی ضرورت ہے, سیاست سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. اس ملک کو یہی ادارے بچائے ہوئے ہیں, یہی ادارے اپنے قدموں پہ قائم رکھے ہوئے ہیں. یہ قوت کے بارے میں پوچھ رہا تھا, یہ کانسیپٹ بہت بڑا لوگوں کو سمجھائیے کس طرح کتنا بڑا کام کیسے کرتے ہیں آپ. سر یہ تو گریجولی الحمدللہ شروع ہوا سر, ایک دفتر سے 2 دفتر, ایک شہر سے دوسرا شہر, دوسرے شہر سے ایک صوبہ, پھر ایک صوبے سے دوسرا صوبہ. تو اللہ تعالیٰ نے سر اس میں وسائل دیتے رہے لوگوں کی مدد سے ہی. پھر 2011 کے اندر سر حکومت نے ہاتھ تھامنا شروع کر دیا. حکومتوں کا اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ معاونت رہی ہے. اس میں پنجاب حکومت کی بڑی معاونت رہی ہے اور ابھی تک ان کی معاونت ہے. پھر گلگت بلتستان گورنمنٹ, AJK گورنمنٹ, جو KP گورنمنٹ ہے, پھر فیڈرل گورنمنٹ, بلوچستان گورنمنٹ, ساری گورنمنٹس نے سر اس کو بڑا سپورٹ کیا, اور انہوں نے اپنی اسکیمیں ڈیزائن کی اس ماڈل کے اوپر. ان اسکیموں کے لیے ہمیں ایز امپلیمنٹیشن پارٹنر سر انہوں نے سلیکٹ کیا ایک خاص قانون کے تحت, اور پھر ہمارے پاس ہمارے حوالے وہ رقم کی, اور ہم ان علاقوں کے اندر, ان صوبوں کے اندر اس طرح کے لوگوں کو قرض دے رہے ہیں. تو اس میں حکومتوں کا بھی اور سول سوسائٹی کا بھی اور آپ جیسے لوگوں کا بہت تعاون رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ جی ہم ایک دفتر سے شروع ہو کر ایک 10,000 روپیہ قرضہ ایک بیوہ خاتون سے دیا, اور آج سر 193 ارب روپے کی اماؤنٹ سے زائد کی اماؤنٹ جو ہے وہ لوگوں کو بلا سود قرضوں کی شکل میں دی جا چکی ہے. تو یہ سارا کا سارا سر اس سول سوسائٹی, حکومتوں کا اور باقی سب لوگوں کا سر تعاون درکار. یعنی آپ کا یہ تجربہ ہے کہ لوگ اچھے لوگ ہیں وہ پیسہ واپس کرتے ہیں. سر دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی کی جائے تو اس کا جواب نیکی میں آتا ہے. اگر اس کو زندگی میں کسی نے نیکی کا جواب نہیں سکھایا, وہ ہمیشہ ظلم کرتا ہے. تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ سر ہم نے لوگوں کے ساتھ بھائی چارہ کیا ہے, ان کو اپنا بھائی بہن سمجھا ہے, ان کے دکھ درد کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے, ان کی جھولی میں خوشیاں ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو اس کا جواب سر پاکستانی قوم نے تو نیکی میں دیا ہے, اچھائی میں ہی دیا ہے. اس سیلاب میں بھی آپ لوگوں نے مکان وغیرہ بنانے کا. جی سر, اس سیلاب کے اندر سر ہم نے تقریباً کوئی 1.5 ارب روپے کی اماؤنٹ سر لوگوں نے ہمیں عطیات دی ہے سر. اور ہم نے لوگوں کے جو ٹوٹے ہوئے گھر تھے, گھر ٹوٹ گئے تھے, مکان لوگوں کے ٹوٹ گئے تھے, بے سر و سامان تھے سر, ہم نے ان کو قرض دیا ہے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکیں. اور تقریباً آپ نے بنا کے نہیں دیے بلکہ آپ نے ان کو قرض دیا تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. جی سر, ہماری جو ایکسپرٹیز ہے وہ لوگوں کو بلا سود قرض دینے کی ہے. ہمارے پاس اپنے انجینئرز ہوتے ہیں, ہم نے اپنے انجینئرز ان کے ساتھ اٹیچ کیے, ان کے گھر کو دوبارہ سے دیکھا, اور کوشش یہ کی ہے کہ دوبارہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ گھر گرے نہ. تو ہم نے ان کو گائیڈنس دی ہے ٹیکنیکلی پوائنٹ آف ویو سے, اور پھر ان کو رقم فراہم کی ہے, اور گھر وہ خود بنا رہے ہیں. ہم صرف ان کو مانیٹر کر رہے ہیں, ان کو سپروائز کر رہے ہیں, اور ان کو تھوڑی سی چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ گھر اس طریقے سے بنائیں تو آپ کا گھر بچا رہے گا انشاءاللہ. تو اس طرح کافی کام ہوا ہے, کافی علاقوں میں کام کیا. سر یہ ماشاءاللہ جن جگہوں پہ پورے پاکستان میں سے سیلاب آیا تھا, AJK سے لے کے, پنجاب سے لے کے, اور ہمارے سندھ تک, ایون کہ بلوچستان تک, سر ہم نے ان ساری جگہوں پہ ہمارے الحمدللہ دفاتر موجود ہیں,
اور یہاں پہ سر ہم نے لوگوں کو بلا سود قرضے دیے ہیں اور لوگوں نے 2500 سے زیادہ لوگوں نے سر اپنے گھر بنائے ہیں. جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ گھروں کے علاوہ سر ہم نے لوگوں کے مال مویشیوں کے لیے بھی پیسے دیے ہیں, ایگریکلچر کے لیے بھی پیسے دیے ہیں. تو تقریباً 1.5 ارب روپے سے زیادہ کی اماؤنٹ سر. اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں انہیں. جی سر بالکل ایسے ہی, جی بالکل ایسے ہی, تاکہ وہ اچھا کانسیپٹ ہے جی. بہت اچھا, ویری گڈ. اچھا, اب آپ جو سارا یہ ہاسپٹل کا نیٹ ورک یہاں سارا پھیلا رہے ہیں, تو آپ کا فیوچر پلان کیا ہے کہ یہ سارے پورے پاکستان میں آپ اس کو پھیلانا چاہیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, اور آلریڈی ہم لائک آئی سیڈ کہ ہماری پریزنس آلریڈی یعنی کام تو آل اکراس پاکستان ہے. حکومتوں کے کرنے کا ہوا کرتا ہے وہ آپ حکومت اکیلے نہیں کر سکتی جی, یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ حکومت اکیلے نہیں کر سکتی, ہمیں اپنا حصہ ساتھ ڈالنا پڑے گا. چونکہ اگر ہم صرف حکومت پر ہی سارا برڈن ڈالتے رہیں گے تو پھر یہ سسٹم چلے گا نہیں. ہم اپنی خود بھی مدد کریں, لوگوں کی بھی مدد کریں, اینڈ حکومت کی بھی مدد کریں. اور جس طرح کہ میں دوست نے کہا, ان کا حکومت نے ہمارے ساتھ بھی بہت کوآپریٹ کیا. وی ہیو لاٹ آف پروجیکٹس جو ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. سو یہ ایک مل کے ہوتا ہے سارا کام, اور حکومت بھی اپنے طور پر بہت اچھا کام کر رہی ہے. لیکن لائک آئی سیڈ کہ اتنی بڑی جو آبادی ہے اس میں حکومت اکیلے کر نہیں سکتی. تو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جتنی میکسیمم ہماری ریچ ہو سکے, اور آلریڈی الحمدللہ لائک آئی سیڈ کہ ہم اس وقت آل اکراس پاکستان اس وقت آلریڈی پریزنٹ ہیں. ہم اس کو اور ایکسپینڈ انشاءاللہ کرتے جا رہے ہیں. اللہ ہی کرا رہا ہے, ہم تو کیا, ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کرتا جا رہا ہے. اینڈ اٹس آئی سی میریکلز ہیپننگ ایوری ڈے. کتنے ڈاکٹر ہوں گے کم از کم؟ تقریباً جی اس وقت ہمارے پاس جی 10,000 امپلائیز ہیں اکراس دا نیٹ ورک, جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, کلینکل سٹاف بھی ہیں, نان کلینکل بھی ہے. سو یہ تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اور اس کو ہم انڈس فیملی بھی کہہ سکتے ہیں. فل نیٹ ورک, اسی لیے اس کو انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کہا جاتا ہے. یہ جب اسٹارٹ ہوا تھا 2007 میں تو اٹ واز دا انڈس ہاسپٹل, لیکن اب اٹس کالڈ دا انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک. سو اٹس اے نیٹ ورک وچ از اسپریڈ آؤٹ آل اکراس پاکستان. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے بلوچستان میں بھی کھولے ہیں, اگین ود دا کوآپریشن آف دا گورنمنٹ. اسی طرح ہم KPK میں بھی ہاسپٹلس کھولنے جا رہے ہیں. ادھر لائک آئی سیڈ کہ ادھر ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں, بدین میں ہیں, بھونگ میں ہیں. اینڈ ہم انشاءاللہ یہ قافلہ جو ہے چل رہا ہے, چلتا ہی رہے گا جی انشاءاللہ. آپ لوگوں کی مدد سے, اللہ کی رضا سے یہ چلتا رہے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ نہیں محسوس کرتے کہ دوسرے بہت سے شعبے ہیں جس میں یہ کام کرنے کے لوگ, میں ایک ادارہ چھوٹا سا دیکھا تھا, وہ یعنی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ لوگ ڈف اینڈ ڈم آتے ہیں تو وہ انہیں کوئی امپلانٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں, اور وہ پہلے آواز سنتے ہیں پھر وہ بولنا بھی سیکھ جاتے ہیں. ہم 2 چیزیں اور بھی کر رہے ہیں. ایک تو ہیپیٹائٹس ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. ہاں, جو ہمارے پاس مریض آ رہا ہے اس کا ٹیسٹ فری ہے, اس کا علاج بھی فری ہے ہیپیٹائٹس کے. اسی طرح ہم نے میڈیکل کا, جس طرح بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کیٹریک کی یا گلوکوما کی, اس میں مطلب میں نے بورڈ آف ڈائریکٹر سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ایک میڈیکل اسپیشلسٹ رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا جی میڈیکل اسپیشلسٹ کا ہمارا کیا کام ہے. تو میں کہا جتنے BP اور شوگر مریض ہیں وہی موسٹلی آئی کے مریض بنتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہے جو BP کو اور یہ ڈائبٹک کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے, اور سرجری کرنے سے پہلے جب تک وہ ہمارے معیار کے مطابق نہ آ جائے ہم اس کی سرجری نہیں کرتے, کیونکہ اس کے آفٹر افیکٹس پہ خراب ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں. تو کئی لوگوں تو آگے پتہ ہی یہاں لگتا ہے کہ ان کو ہیپیٹائٹس ہے, اور کئیوں کو پتہ لگتا ہے کہ ہمیں BP ہے, اور کئیوں کو پتہ لگتا ہے شوگر ہے. پہلے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے مائنڈلی, پھر وہ کھبے سرجری جا کے بات چیت کر کے پھر آگے احساس کرتے ہیں ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے تھے. اس کو بھی ہم فری آف کاسٹ سارا چیک کر رہے ہیں. ان کے ڈاکٹر بھی ہمارے FCPS ڈاکٹر ہیں, ہمارے نارمل, میری ادھر ریٹائرڈ افسر نہیں ہے, مطلب وہ فل فلیج ینگ ڈاکٹرز ہیں. آپ کو بھی وزٹ کریں, جتنی ینگ لاٹ ہمارے پاس ہے میرا نہیں خیال ہے کسی اسپتال میں آپ کو ملے گی. تو آپ کا ہاسپٹل ایک ہی ہے یا زیادہ ہیں؟ ہماری 3 برانچیں ہیں نا سر. 3 برانچیں ہیں باقاعدہ, اس میں الگ الگ ہوتا ہے. اس میں سرجری نہیں ہونے دے رہی کیونکہ سرجری کا اسٹینڈ نہ گرے. اب ہم نے مناما میں سرجری شروع کی ہے. اچھا, وہاں پہ اس کو ڈاکٹر جو یہاں کے ہمارے ٹرینڈ سے 10 سال کے ان کو ادھر بھیجا ہے تاکہ ہماری کوالٹی میں کمپرومائز. لاجسٹک سپورٹ ہم یہاں سے دے رہے ہیں, ان کو انڈیپینڈنٹ کچھ نہیں کیا ہوا, ہم ہی ان کو سارا کچھ یہاں سے لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں تاکہ ہمارا اسٹینڈرڈ نہ گرنے پائے. آپریشن تھیٹر کتنے ہیں ہمارے ساتھ؟ ادھر آپریشن تھیٹر 4 ہیں. اچھا, اس میں ٹیبلز ہم نے لگائی ہوئی کوئی 10 کے قریب. اچھا اچھا, کیونکہ اس میں زیادہ پردے کا تو رواج نہیں ہوتا نا,
इसमें तो आदमी के ऊपर चादर आई थी और सारी आंख से नंगी होती है बस, बाकी तो उनके अपने कपड़े होते हैं सारे। ठीक 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 बात। तो अखुवत का जो सारा नेटवर्क है इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारा, और कौन कौन से शोबे में, एक तो माइक्रो फाइनेंस करते हैं, आपने यूनिवर्सिटी भी तो खोली हुई है, कॉलेज भी तो खोले हैं, वो कौन कौन से और शोबे हैं जिसमें? सर हमने माइक्रो फाइनेंसिंग के अलावा सर एजुकेशन में हम लोग काम करते हैं। वो मैंने कॉलेज देखा, आपका कॉलेज है, जी यूनिवर्सिटी है, क्या है जी वो? सर, जी सर, वो सर बड़ी वो कसूर में आपने देखी होगी। हाँ। इसके अलावा सर हमारे पास एक चकवाल में भी है जहाँ पे बच्चियों के लिए हमने वहाँ पे काम शुरू किया हुआ है, पढ़ाते हैं। और इसके अलावा एक सर फैसलाबाद में हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है। तो 3 कॉलेजेस हैं और हम ये इरादा रखते हैं कि इंशाल्लाह ये जो कसूर वाला है ये इंशाल्लाह आगे जाके यूनिवर्सिटी बनेगी सर। जी जी। इन तीनों जगहों के ऊपर सर ये रेजिडेंशियल है। अब बच्चे हमारे पास पूरे पाकिस्तान से सर हम इन बच्चों को लेके आते हैं जो मुस्तहिक हैं और बड़े होनहार बच्चे हैं जो अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। सब इनको एक क्राइटेरिया के तहत इनको अपने पास लेके आते हैं। 20-20% की सर कोटा रखा हुआ है हमने इनको लाने का। तो ये हमारे पास आते हैं और फिर हम इनको सर पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अलावा सर इसके हमारा एक क्लॉथ बैंक है जहाँ हम लोगों से पुराने कपड़े कलेक्ट करते हैं और उन लोगों में तकसीम करने की कोशिश करते हैं जिनके पास वो कपड़े नहीं होते। और इसके अलावा एक फूड बैंक है सर, हमने एक फूड बैंक बनाया हुआ है जहाँ पे हम लोगों को जो है वो खाना खिलाते हैं सर। इसके अलावा ख्वाजा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है सर हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास 2000 से ज़्यादा ख्वाजा रजिस्टर्ड हैं जिनको हम थोड़ी सी मेडिकल केयर देते हैं, फिर उनको हर महीने एक स्टाइपेंड देते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी एज तकरीबन को 40-50 से ज़्यादा 40-50 साल से ज़्यादा हो जाती है। इन लोगों को हम अपने पास जो है इनको अपना भाई बहन बनाते हैं और इनको ये एहसास दिलाते हैं कि आप ज़िंदगी में अकेले नहीं हैं, आप भी मुआशरे का उतना हिस्सा जितना कि हम लोग हैं। तो उनकी इस महरूमियत को दूर करने के लिए, इनको इनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए हमने इनको अपना भाई बहन बनाया हुआ। तो हम इनको अडॉप्ट किया हुआ है सर हमने। फिर हमने इनके सर शनाख्ती कार्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों के बनवाए हैं और ये एक हमारा एक और इनिशिएटिव है जिसको हम लेके सर चल रहे हैं। तो ये तो खासा लंबा प्रोजेक्ट होता है आपका। जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है। ख़ासतौर पे माइक्रो फाइनेंसिंग एजुकेशन सर हमारा बहुत वसी है। इसके अलावा हुकूमत पंजाब के सर 300 स्कूल भी हमारे पास हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अच्छा अच्छा। और ये 300 स्कूल वो हैं जो प्राइमरी लेवल तक के हैं जिनको जो मुश्किल में थे, जो बंद होने जा रहे थे। तो सर ये हुकूमत पंजाब ने सर हमारे हवाले वो जिससे गोद लेना कहते हैं स्कूलों का। जी सर, जी सर। तो हमने सर इन स्कूलों को अभी अडॉप्ट किया। सुबह वो गजाली वाले आए थे तो उन्होंने भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट में जी लिया। सर उनके पास भी है जी, उनके पास भी। तो सर जब हम ये स्कूल मिले थे 300, तो इनमें तकरीबन 8-10 हज़ार बच्चा सर पढ़ता था। अब तकरीबन को 40-45 हज़ार से ज़्यादा यहाँ पे बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं जब से हमारे पास स्कूल आए हैं। कितने ये? 40-50 हज़ार बच्चा पढ़ रहा है सर अब इन स्कूलों के अंदर। देखिए ये सारे काम जो हैं ये हमारी स्टेट अब इतनी गरीब हो गई है कि ये मैंने जैसे आपसे पूछा कि ये जो हेल्थ का काम है ये हुकूमत के करने का था, तालीम भी करने का था, ये भी करने का। तो लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर अगर सामने ना आता तो ये लोग मेरा ख्याल कोलैप्स कर जाता। ये जो आप काम करते हो मुखियर हजरात की जो आपने बात की कि किसी और चीज़ में आप इनसे पूछ रहे थे, देखिए एक इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसको एक्सपर्टीज़ हो। लेकिन हैविंग सेड दैट हम हॉस्पिटल्स के अलावा एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में भी हैं। इंडस की कराची में यूनिवर्सिटी बन रही है, उसका चार्टर्ड मिल गया है, उसकी आजकल कंस्ट्रक्शन जारी है। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द वो तो आपको हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, बल्कि हॉस्पिटल जो हमारा उधर एक्सपेंशन हो रहा है जो 150 बेड का था, अब वो एक्सपैंड ऑलरेडी होके 300 तो हो चुका है। लेकिन अब आगे नहीं जी, अब ये 1600 बेड पर जा रहा है जी। अच्छा अच्छा जी, उसकी सिविल वर्क तो तकरीबन सारा कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट फेज़ में इसका इस साल के आखिर तक 600 बेड उसके ओपन हो जाएंगे। अच्छा। और इधर लाहौर में हम मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग स्कूल वगैरह खोलने का हमारा इरादा है और उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में हमारा नर्सिंग स्कूल और मेडिकल कॉलेज और इसी तरह डेंटल और एलाइड हेल्थ का। तो हम इन सारी चीज़ों में हम साथ साथ इनमें भी चलते जा रहे हैं। निस्बतन आप सब्सिडाइज रेट रखेंगे वहाँ? जो भी इनकम उनसे जनरेट होगी वो हॉस्पिटल को चलाने में जाएगी। जी, वो क्वालिटी एजुकेशन होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होगी और जो उसमें से इनकम जनरेट होगी इट विल गो इनटू रनिंग दीज हॉस्पिटल्स जो हम चला रहे हैं। इस वक्त आप को यूल बी सरप्राइज टू नो कि इस वक्त तकरीबन 6 लाख तकरीबन मरीज़ मंथली हमारे नेटवर्क में ट्रीट होते हैं। ओवरऑल एनुअली कोई 6 to 7 मिलियन
पेशेंट्स पास थ्रू द इंडस नेटवर्क और इससे मुस्तफ़ीद होते हैं एवरी ईयर, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको सस्टेन करने के लिए चूंकि हम चार्ज किसी से नहीं करते, ठीक है, तो हम एक ये समझ लें कि ये हमारे एंडाउमेंट्स होंगी, ये जो मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी खुलेगी, इस पे से जो इनकम आएगी फीस वगैरह से, वो दैट विल गो इनटू सस्टेनिंग दीज हॉस्पिटल्स, और हमारे जो बाकी हेल्थ इनिशिएटिव्स जो चल रहे हैं उनको सस्टेन करने में ये काम आएंगे। क्योंकि आप ठीक है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुखय्यर हज़रात हैं, बल्कि नॉट जस्ट मुखय्यर हज़रात, हर तबके के लोग इसको मदद सपोर्ट करते हैं, करते करते हैं, हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आउटसाइड पाकिस्तान भी कर रहे हैं। ठीक बात है, ठीक सो ये एक सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हम इसको महसूस ये करते हैं, जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और जो बोर्ड है उसने ये महसूस किया कि कोई ना कोई इंडाउमेंट भी होनी चाहिए, तो इसकी एक पूरी इंडाउमेंट हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन अल्टीमेटली ये लोग ही हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसको चला रहे हैं। ठीक बात है। हम नाज़रीन का में एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम कोशिश करेंगे कि इस बात को कंक्लूड करें और देखें कि हमारे लोग कितनी खिदमत कर रहे हैं इस कौम की, इस नेशन की, और किस तरह मुखय्यर हज़रात और वो लोग जो शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते, अपने छोटे छोटे चंदों के साथ इस प्रोजेक्ट को, इस कौम को अपने पाँव पे खड़े होने के लिए कितनी मदद कर रहे हैं। एक वक्फा, वक्फे के बाद लेकिन का हम कोशिश करते हैं कि इस पूरी बहस को, जो तो ख़त्म होने वाली नहीं है, इस मुल्क में इतनी ज़रूरतें हैं और लोग इतनी खिदमत करते हैं कि अगर हम तज़किरा करें तो ख़त्म ही ना हो। हम कोशिश करते हैं कि इस बहस को कंक्लूड करें। जी मैं सर आखिर में आपको सर इतना बता रहा हूँ कि हम भी एजुकेशन में ना कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ हमें अप्रोच करती हैं फॉर रिसर्च। जी मतलब वो आती हैं, ब्लड ड्रेन करती हैं और उनकी जो माइक्रो या बायोलॉजी जो भी है उसको कर रहे हैं। और तीसरा एक और चीज़ है जो कि मेरे ख्याल आपने मतलब नोट करके परेशान होंगे कि हम स्कूलों को भी इंटर्नशिप करा रहे हैं, क्योंकि अब जो एलीट क्लास है, जो लुकास है, ग्रामर है, बीकन है, वो गाड़ी में बैठे घर उतर से चले और जाके वहाँ पे कॉलेज स्कूल उतर गए। उनको गुर्बत का या सोशल प्रॉब्लम का नहीं होता, और बाद में ब्यूरोक्रेट बन के तो वो पॉलिसी लगाते हैं। तो वो आगे उसमें से भी लड़के हमारे पास आते हैं, उनको भी हम ट्रेंड कर बताते हैं कि भाई सोशल, आपने सोशल वर्कर, उनको हम कहते हैं आप एक एज ए सोशल वर्कर के तौर पर पेशेंट लें, बाबे को या किसी जो आपको लड़की पसंद आती है मरीज़ में से, उसको लेके उसको चलाएँ ताकि और उसी रास्ते में आपने दो चीज़ें बात करनी है। एक उसकी लेनी फैमिली हिस्ट्री कि ये कहाँ से आए हैं, किस तरह आए हैं, किस तरह यहाँ मुगलाई में पहुँचे हैं, और दूसरा फिर आपने उनकी लेनी मेडिकल हिस्ट्री कि ये बीमारी कब से आपको है। तो वो भी हम कॉलेजेस को भी दे रहे हैं, उनको भी एक तरह की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग उनको मतलब वो कहते हैं हमने बहुत कुछ सीखा है। और कई सारे मजाकन तो हमें कहती हैं कि हमने जितना चेक किया ना, इधर बहुएँ चेक करानी आएंगी, अपने माँ बाप को बेटियाँ चेक करानी आती हैं। ठीक है, वो FCPS वगैरह के लिए नहीं, उसके अलावा सर नहीं, जो अपने स्कूल के और कॉलेज के जो आते हैं ना, नहीं ये तो एक करते हैं, वो भी आप ट्रेनिंग का एक, हाँ वो FCPS की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारे ये 4 साल की ट्रेनिंग है। हाँ। अभी हमें 1 साल हुआ है इसको कंप्लीट किया है। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वो तो इतना बड़ा काम है, इतना फैला हुआ काम है, मुख्तसर तौर पे बता दीजिए कि आप किस तरह क्या क्राइटेरिया के साथ लोगों को लेते हैं। सर जहाँ तक कर्ज़ का ताल्लुक है, तो कर्ज़ के लिए क्राइटेरिया सर ये है कि वो पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए, उसकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए, उसके पास कोई ना कोई बिजनेस का आईडी होना चाहिए, उसके पास कोई ना कोई महारत होनी चाहिए वो काम करने की, वो हमारे पास आए। हमारे पूरे पाकिस्तान में जैसे मैंने कर्ज़ किया 850 से ज़्यादा दफातर हैं, और उनकी लिस्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप जाएँ, अपनी मुतलका ब्रांच, अपने इलाके का नाम लिखें, अपनी ब्रांच में जाएँ और वहाँ पर जाके अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन होती है, हम उसके घर जाते हैं, उसके फैमिली से मिलते हैं, और उसके बाद उसको जो है वो कर्ज़ मुहैया किया जाता है। एक तो ये बात। जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हुकूमत पंजाब के 300 स्कूल हमने लिए हुए हैं, तो इसमें हुकूमत पंजाब की कुछ माली मावनत भी हमें शामिल है। इसके अलावा सर हमने कराची के अंदर एक बहुत बड़ा स्कूल NJV के नाम से हमारे पास है, जो कि हम हुकूमत सिंध के ताउन से चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर। और तीसरा जो है यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो कसूर में यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हम हॉस्पिटैलिटी का एक बहुत बड़ा स्कूल बनाने जा रहे हैं सर। ठीक है, तो वो भी इन प्रोसेस है। जैसे फिर मैंने अर्ज़ किया कि हमारे पास फूड बैंक भी है, जहाँ हम लोगों को हम खाना खिलाते हैं। हमारे पास क्लॉथ बैंक है, अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो आप हमें दें, वो हम मुस्तक लोग होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हो गया, मियाँ वाली में हो गया, सिंध में हो गया, बलूचिस्तान में हो गया, ऐसे लोगों को हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं जिनके पास वो कपड़े नहीं होते। तो ये सारे के सारे काम सर, जो खासतौर पर ख्वाजा सराओं का प्रोग्राम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। वर्कफोर्स कितनी है आपकी? सर हमारे पास जो माइक्रो फाइनेंसिंग में तकरीबन 4000 लोग हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल में तकरीबन 7-8 हज़ार से ज़्यादा लोग हैं सर हमारे पास। अच्छा।
रज़ाकार कितने हैं और सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह सर ये सारे रज़ाकार हैं, ये यहाँ से कोई भी कंपनसेशन या मराद नहीं लेते, कोई सैलरी नहीं लेते। डॉक्टर अमजद और बाकी उनके जितने रुफ़का हैं, डॉक्टर कामरान शम्स हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, वो फुली डेडिकेट किए उन्हें अपनी ज़िंदगी इस फ़लसफ़े के लिए, और वो कोई यहाँ से चार्ज नहीं करते। बाकी जो लोग हैं सर वो उनको तनख्वाह मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो इसी जज्बे के साथ माशाअल्लाह। आपका ओवरहेड तो बहुत कम है। जी सर, एज के माइक्रो फाइनेंसिंग में अगर बात करें तो अभी तक हमें कोई शायद ऐसा इदारा नहीं मिला जिसके ओवरहेड इतने कम हो। हम बहुत मिनिमम ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ काम वो करते भी हैं। शायद इसलिए है कि आप दूसरे शहरों में फैल गए, वरना तो पहले मस्जिदों में बैठ के जी। करते थे। और दूसरा सर ये कि हमारी जो ब्रांच होती है वहाँ पे कोई फर्नीचर वगैरह अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे कुर्सी वगैरह नहीं होती। हम ज़मीन पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे अमल करते हुए ज़मीन पे बैठ के सर हम लोग काम करते हैं, इसलिए हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट कम है। मस्जिदों का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वहाँ पे मोबिलाइजेशन का काम करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। ठीक बात जी। आप अब क्या इंडस हॉस्पिटल की नए प्रोजेक्ट्स पे क्या कहना चाहेंगे जी? मैं ये बस कहूँगा जी, मैं इसका एक छोटा सा पहले आपको एक वाक़या बताता। मैं एक दफ़ा आई वाज ट्रैवलिंग टू कराची फॉर अ मीटिंग एंड इंडस, हमारी एक मीटिंग थी। मेरे साथ एक काफ़ी जाने माने साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और काफ़ी मैं नाम नहीं लूँगा इस वक्त, लेकिन वो मेरे साथ बैठे हुए थे और उन्होंने मेरे से पूछा कि यार आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा जी मैं इस तरह कराची इंडस हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि यार ये क्या वाकई फ्री है? मैं कहा जी बिल्कुल टोटली फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। उनका कोई टोकन फ़ीस भी नहीं है। मैं कहा नहीं जी कोई टोकन फ़ीस भी नहीं है। उन्होंने कहा ये कैसे चलता है? अब मैंने कहा मैं इनको लंबी चौड़ी तमहीद बांधता हूँ कि जी कैसे हम करते हैं, क्या करते हैं, हम फंड रेजिंग करते हैं और ये करते हैं। फिर मैंने एक ही जवाब उनको दिया, मेरी जो समझ में आया। मैंने कहा जी कि अल्लाह ओनली नोज़, जिस दिन मुझे पता चलेगा मैं आपको भी बता दूंगा। तो ये अल्लाह ही चला रहा है इसको, और फिर आप लोगों की सपोर्ट से ये चल रहा है। तो ये जो इतना बड़ा एक नेटवर्क है, इतना बड़ा जो सिस्टम है, जो इतने मरीज़ों को, इतने लोगों का इलाज करता है, ये लोगों की सपोर्ट के बगैर हो नहीं सकता। ठीक बात। तो मैं तो यही कहूँगा कि जी इस तरह के कॉजेज़ को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों की सपोर्ट के साथ ये चलते हैं। एक चीज़ मैं ऐड इसमें कर दूँ जो मैं पहले बताना भूल गया आपको। जो पेशेंट आते हैं उनके साथ हमारे एक सिस्टम है कि लवाकिन भी ज़रूर आते हैं। तो लवाकिन के लिए अक्सर जगहों पर आपने देखा होगा कोई जगह नहीं होती कहीं जहाँ बैठें, क्या करें। तो उसके लिए हमने सराय भी बनाए हैं। अच्छा। जिसमें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो पेशेंट आता है उसके अटेंडेंट को बिल्कुल एक सेफ एंड साउंड और एक अच्छी बाइज्जत जगह मिलती है, जहाँ जब तक मरीज़ दाखिल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ ठहरेगा विद 3 मील्स अ डे। अच्छा। उसको खाना भी टोटली फ्री मिलेगा। अच्छा। और ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक टोटल होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि यार सोसाइटी को आपने एज अ होल करना है। आपने सिर्फ ये नहीं कि मरीज़ का इलाज कर दिया और उसको भेज दिया, और बाद में भी हम फॉलो अप करते हैं। इसमें आपने सुनने की बात की, हमारे इंडस में टोटली फ्री कॉकलियर इम्प्लांट्स लग रहे हैं। अच्छा। जो कि एक 20-20, 25-25 लाख का लगता है। लिम्स फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही हैं, जो ये प्रोस्थेटिक लिम्स होती हैं। अच्छा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही हैं। अच्छा। जो कि पूरे आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में कितनी महंगी लगती हैं। ये जो हमारा बाकी जो इसमें और भी चीज़ें हैं जो इसमें वो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं, जो कि लाखों में ये चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों की हेल्प और डोनेशंस और ज़कात से ही चलते हैं। ठीक बात। बाकी यस देयर आर सर्टन सपोर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल, लेकिन अगर लोगों की सपोर्ट ना हो तो हम चल ही नहीं सकते जी। और ये लोगों की ही मदद है और अल्लाह की जो है इसमें, उसी वजह से हम सर्वाइव करें। और मैं यही कहूँगा कि इसको और आगे और बेहतर और ज़्यादा करने के लिए लोगों को और आगे बढ़ चढ़ के इसमें आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। नाज़रीन किराम, आपने गुफ्तगू सुनी, देखा अल्लाह के लोग अल्लाह के कामों को किस तरह करते हैं और अल्लाह किस तरह मदद करता है। और यही वजह है कि ये मुल्क अपने पाँव पर कायम है और आज तरक्की भी कर रहा है जी। बड़े मसाइल हैं, बहुत कोई मसाइल हैं, लेकिन जब तरक्की कर रहा है तो इन्हीं लोगों के सदक़े कर रहा है। अल्लाह पाकिस्तान को और तरक्की करने की तौफीक दे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।